बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुसव्वर ज़ंजानी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है। ज़ंजानी साहब की रिसर्च के मुताबिक कि जी 20 मार्च को ऐसा वक्त जो दुआ की कबूलियत का वक्त, जो पूरे साल में सिर्फ़ एक दफ़ा आता है। वैसे तो दुआ हर टाइम पे कबूल होती है, अल्लाह से दुआ मांगी जाए, अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता, दुआ कबूल कर लेता है। मगर ये ऐसा टाइम है, नौरोज़ का दिन, कि जी जिस दिन आपकी दुआ कबूल होगी, और उसके क्या तरीक़ा कार है, किस तरह आपकी दुआ कबूल होगी, वो मुसव्वर साहब से ही पूछेंगे कि जी दुआ की कबूलियत का बेहतरीन वक्त वो क्या है। मुसव्वर साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह के करम, आप खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पूरे साल में सिर्फ एक ऐसा टाइम जिसमें दुआ की कबूलियत का बेहतरीन वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें अगर हम नरोज़ को देखें, नरोज़ की अफादियत इतनी इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंस क्यों है, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। और इसको जो है नरोज़ आलम अफरोज़ क्यों बोला जाता है कि पूरे आलम के लिए खुशबख्ती, रूहानियत, प्रॉस्पेरिटी का दिन है ये। जिस तरह हम देखें कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो प्लैनेट है पूरी हमारे कायनात में या हमारे अपने सोलर सिस्टम में, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है सन, सूरज। अच्छा। सूरज जो है हमारा निज़ाम ज़िंदगी भी चला रहा है। सूरज की ही कशिश शकल की वजह से हर चीज़ अपने कंट्रोल में और अपने मैदार में घूम रही है। ठीक है। तो जिस दिन सूरज कोलैप्स करेगा उस दिन हर चीज़ जो है वो सूरज में जा गिरेगी। तो इस एतबार से सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्लानट आता है, जो हमारे निज़ाम ज़िंदगी भी चला रहा है, हमारी पर्सनालिटी पे, हमारे मिजाज पे, हमारे इम्पेक्ट पे, इवन हमारे इम्पेक्ट पे नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी हैवानात हैं। अच्छा। कायनात नहीं, हम दुनिया की बात करेंगे। दुनिया की, ठीक। जितनी भी हैवानात हैं, जितने चरिंद परिंद हैं, जितने पौधे हैं, हर एक के ऊपर सूरज का इम्पेक्ट डायरेक्टली तौर पे आता है। बिल्कुल। कि बग़ैर आप सनलाइट के ना ही दरख्त फल पौधे आप रिस्क ले सकते हैं, और सनलाइट की ही बदौलत अगर सन नहीं होगा तो आप जो है दोबारा से फिर आइस एज में चले जाएंगे कि आप सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, ठीक है, ठंड की। तो इस एतबार से सूरज का इम्पेक्ट डायरेक्टली तौर पे हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर होता है, हमारे इर्द गिर्द के माहौल पे होता है। और हर जानदार, जैसे कि फल पौधे पेड़ जो हैं वो भी जानदार में आते हैं। बिल्कुल। तो हर ज़ीरो जो है उसका डायरेक्ट इम्पेक्ट होता है सन के साथ। इसी तौर के ऊपर जो शमसी कैलेंडर है, ये पूरे साल में जब रोटेट कर रहा होता है, हमारी जब दुनिया मार्ज़ वजूद में, हमारा जब सोलर सिस्टम जो है अल्लाह ताला के हुक्म से तकमील में आया, तो नरोज़ का वो दिन है जिस दिन सूरज की पहली किरण जो है वो हमारी ज़मीन के ऊपर पड़ी थी। अच्छा। हर साल नरोज़ आता है और ये वही टाइम होता है कि जिस टाइम के ऊपर सूरज अपना पूरा सर्कल मुकम्मल करता है ज़मीन के गिर्द, यानी कि ज़मीन पूरा एक सर्कल मुकम्मल करती है सूरज के गिर्द। ठीक है। और उस जगह से दोबारा से वो आगाज़ शुरू हो जाता है शमसी कैलेंडर का, कि जिस टाइम के ऊपर सूरज की पहली किरण ज़मीन पे पड़ी थी। और ये वो पॉइंट भी है बाय एस्ट्रोलॉजिकली तौर के ऊपर कि सन जो है अपने एग्जॉल्टेड हाउस में एंट्री करता है। बिल्कुल। तो इस एतबार से सन की ये खूबसूरत पोजीशन, या दुनिया का ये पूरा एक मुकम्मल नया चक्कर होना, फिर उसके बाद एक नया शमसी कैलेंडर शुरू हो जाना। अच्छा। ज़िंदगी में खुशबख्ती, प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, हिम्मत, हौसला, चीज़ों में कुशादगी, बेहतरी, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा उजागर करता है। ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर हम इसी दिन की रूहानी तौर के ऊपर अफादियत देखें तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा एग्जैक्ट टाइम है दुआ का। अच्छा। कौन सा एग्जैक्ट टाइम है कबूलियत का। उसके लिए एक छोटा सा अमल है, वो अमल मैं बता देता हूँ। और ये आबी रमज़ान शरीफ में रहा है, ये आबी रमज़ान में रहा इस दफ़ा, और ये इसकी और ज़्यादा रूहानियत बढ़ जाएगी। क्या हुआ? कि वैसे ही रमज़ान का महीना जो है बरकतों वाला महीना, फ़ज़ाइल और तमाम तरह आपकी जितनी भी फ़राइज़ हैं और जितने भी ऐसे काम हैं जो कि खुशहाली के, प्रॉस्पेरिटी के, अल्लाह के साथ आपके रब्त को मज़ीद और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो आपकी कबूलियत के लिए रमज़ान वैसे ही बहुत खूबसूरत है। और उसी में इस घड़ी का आ जाना, यानी कि आप कोई भी दुआ इस टाइम के ऊपर मांगेंगे सोने पे तो सुहागा हो जाएगा। सोने पे सुहागे वाली बात है कि वो फ़ौरन आपकी दुआ जो है वो अर्श मौला तक जाएगी और वो कबूलियत का शर्फ अख्तियार करेगी। तो ये सबसे खूबसूरत टाइम है। और इसको आप चेक कैसे करेंगे कि ये टाइम कौन सा एग्जैक्ट टाइम होगा, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है कि जो हर मुल्क के लिए, हर इलाके के लिए, हर शहर के लिए ये टाइम जो है वो चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि अगर जो टाइम मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ठीक है, वो टाइम सब के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। क्या बात। हर एक के लिए वो टाइम अलग अलग है। अब उस टाइम को आपने चेक कैसे करना है,
میں آپ کو وہ کیلکولیشن بھی بتاؤں گا کہ اس ٹائم کو آپ اپنے علاقہ کے مطابق، بالکل اپنے گھر کے مطابق آپ اس کو چیک کیسے کریں گے کہ جس جگہ کے اوپر آپ موجود ہیں، چاہے آپ اس ٹائم کے اوپر اپنے آفس میں، چاہے اس ٹائم کے اوپر آپ اپنے گھر میں ہیں، چاہے آپ اس ٹائم کے اوپر کسی بھی جگہ ہیں، کسی بھی شہر، کسی بھی ملک، کسی بھی دنیا میں ہیں، آپ اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کون سا ایگزیکٹ ٹائم ہے کہ اس ٹائم کے اوپر آپ 10 سے 15 منٹ کے ٹائم میں دعا مانگیں تو آپ کی وہ تمام تر دعائیں، حاجات، ضروریات، چاہے وہ دنیاوی ہوں، چاہے اخروی ہوں، چاہے دینی ہوں، ہر لحاظ سے وہ انشاءاللہ قبول جو ہوں گے. قبولیت کا شرف اختیار کریں گی. ٹھیک ہے. اب اس کا اگر ہم لوگ اسپیسیفکلی ٹائم دیکھ لیں، پاکستانی تو جو کہ ہوگا جی ایس پاکستان ٹی میں، اور دیکھیے پاکستان میں بھی ٹائم جو ہے وہ ویری کرے گا اچھا علاقوں کے حساب سے، اچھا کیونکہ یہ ٹائم ہے شمس کے مطابق. ٹھیک ہے. تو شمس کے مطابق جب ٹائم ہم دیکھیں گے نا تو یہ اسی طرح کیلکولیٹ ہوگا جس طرح اذان کا ٹائم چینج ہوتا ہے. بالکل. جیسے کہ لاہور کی اذان کا ٹائم فرق ہے، کراچی کی راول اور پنڈی کا ہے. فرق ہے، اسلام آباد کا فرق ہے، کراچی کا جیسے ہم فرق ہے. افطار کا ہی مثال لگا لیں کہ وہی افطار سسٹم کا ہے جو ہے کہ نا رمضان میں جیسے آپ نے دیکھنا ہے کہ افطار کے ٹائمنگز ڈفرینٹ ہیں، اسی طرح یہ جو ٹائم ہوگا نوروز کا ٹائم بھی ہر علاقے کے مطابق ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اب اگر ہم فار ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ اس سال جو نوروز کا ایگزیکٹ ٹائم ہے وہ اسلام آباد کا کیا ہوگا، جس کو آپ اپنے اپنے علاقے کے مطابق چینج کر لیں. ٹھیک ہے. اسلام آباد کا ٹائم اگر دیکھیں تو جو ایگزیکٹ ٹائم نوروز کا آتا ہے وہ دوپہر کو 2:03 کا ٹائم ہے. اچھا. اسی کو آپ اپنے لاہور کے مطابق ڈفرینس نکال لیں، گجرانوالہ، شیخو پورہ، مرید کے، اس کے بعد چکوال، مردان، ناردرن ایریاز، کراچی، ایون اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں اپنے ٹائم زون کے اعتبار سے آپ ٹائم زون کے مطابق اس کے ٹائم کو کیلکولیٹ کر لیں. ٹھیک ہے. یہ تو ایک جنرل فارمولا ہے، لیکن اس کا جو صحیح ایکوریٹ فارمولا ہے وہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ کون سا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے تھرو آپ کو ایگزیکٹ ٹائم مل جائے گا آپ کی اپنی جگہ کا کہ جس جگہ پہ آپ موجود ہیں. لیکن اب اس کی جو روحانی طور پہ افادیت ہے نا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اب روحانی طور کے اوپر اس میں افادیت کو دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا ایک قول ہے، حدیث مبارکہ تو نہیں، قول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ کو مجھ سے یعنی کہ نبی سے اور علی سے یعنی کہ مولود کعبہ سے، ہم دونوں سے بہتر اللہ کو کوئی اور تیسرا شخص نہیں پہچان سکتا. بے شک. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید اور زیادہ آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ نبی کو یعنی کہ مجھے اللہ سے اور علی سے اور زیادہ تیسرا شخص کوئی اور زیادہ نہیں پہچان سکتا کہ میری اصلی معراج کیا ہے اور میری پہچان اور شناخت کیا ہے. ٹھیک. اسی چیز کو آگے کنٹینیو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی کو یعنی کہ علی شیر خدا کو اللہ سے اور مجھ سے زیادہ اچھا بہتر اور کوئی نہیں پہچان سکتا. تو یہ تین جو ہے نا چیزوں کے درمیان میں دنیا اور کائنات گھوم رہی ہے. بالکل ایسے. اللہ، نبی اور علی کہ تینوں ایک دوسرے کو ان کے حقیقی رازوں کے مطابق پہچانتے ہیں اور حقیقی معراج کے مطابق پہچانتے ہیں. تو یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ لنکڈ اپ ہے نوروز کے ساتھ. کیونکہ نوروز کو اگر ہم لوگ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو نوروز کے دن میں بے شمار ایسی فضیلتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. پرانی مختلف قوموں کے اوپر جو عذاب ہے جس میں طاعون کی وبا تھی وہ پھیلی، اس کو ختم کیا گیا. دیگر مزید اور زیادہ جتنی آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں دوسری قوموں کے اوپر رہیں ان کو اس دن کے اوپر ختم کیا گیا. اس کے بعد اسی دن کے ٹائمنگز پہ اگر دیکھیں تو یہ وہی ٹائم ہے کہ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے اور غدیر کے موقع کے اوپر خطبہ ارشاد کیا گیا، جو کہ خطبہ جو ہے وہ حجۃ الوداع کا بھی ہے کہ حج کے موقع سے جب واپس آ رہے تھے تو غدیر کے مقام کے اوپر جو اعلان ولایت ہو رہا ہے وہ بھی یہی ٹائم ہے. تو اس اعتبار سے اس کی افادیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس کا جو ایگزیکٹ طریقہ ہے کہ آپ اس میں کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں جو کہ شرعی طور پہ ہو، نیک ہو، جائز ہو، آپ کی ضرورت کی ہو، اور اس میں چاہے وہ آپ کے پیسے کی ہو، آپ کے رزق کی ہو، آپ کی صحت کی ہو، اولاد کی ہو، محبت کی ہو، شادی کی ہو، کاروبار کی ہو، رزق کی ہو، آپ کی دنیاوی عزت کی ہو، آپ کی اخروی عزت کی ہو، آپ کی روز قیامت کی عزت کی ہو کہ آپ کا نامہ اعمال آپ کے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے، آپ اس صراط مستقیم سے جو ہے وہ برق رفتاری سے گزر جائیں، اور اس طرح کی تمام در وہ آپ کی دلی خواہشات، حاجات جو کہ آپ مانگنا چاہتے ہیں وہ نوروز کے مخصوص ٹائمنگز میں آپ مانگ سکتے ہیں. کیا بات. اور ہر دعا کی شرف قبولیت ہوگی. آپ جو ہے زیارات پہ جانا چاہتے ہیں، آپ حج کرنا چاہتے ہیں، آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے گھر کے طواف کی خواہش رکھتے ہیں تو کوئی بھی خواہش جو مانگیں گے وہ انشاءاللہ ود ان ایئر آپ کی وہ پوری ہو جائے گی. کیا بات. اب اس ٹائم کا جو ایگزیکٹ ٹائمنگ، ایک تو میں نے آپ کو اسلام آباد کا ٹائم دے دیا، لیکن اس کا طریقہ جو اصل طریقہ ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ جس جگہ موجود ہیں آپ نے وہاں پہ ایک پانی کا برتن رکھ لیں. پانی کا برتن جو ہے وہ آپ رکھیں تھوڑا سا بڑا
اتنا بڑا نہیں کہ وہ پتیلی ہو، مطلب اتنا بڑا کہ وہ پیالہ ہو. ٹھیک ہے. ایک پیالہ رکھ لیں جس میں آپ کسی بھی اس میں سالن پلاسٹک ہو، کوئی بھی مٹی ہو، فارم کچھ بھی، سکتی ہے، کوئی بھی فارم ہو. ٹھیک ہے. آپ ایک پیالہ رکھ لیں، اس میں آپ پانی ڈالیں، اور ساتھ میں آپ نے اس میں رکھنے ہیں گلاب کے پھول. گلاب کا وہ پھول جو کہ ہار میں پرویا جاتا ہے، فریش لال گلاب. لال گلاب. یہاں پھر آپ گلاب کی کچھ پتیاں بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ڈنڈی والا گلاب ہوتا ہے وہ نہیں، کیونکہ وہ پھر پانی میں موو نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس ٹائم کے اوپر سورج کی پہلی کرن کا آغاز ہوتا ہے، جب یہ نوروز کا ایگزیکٹ ٹائم آتا ہے، اس ٹائم کے اوپر کائنات کے کچھ مخفی رازوں میں سے اس طرح کی ویوز ٹرانسفر ہوتی ہیں کہ ایک تو جب وہ ایگزیکٹ ٹائم ہوگا اور آپ اس ٹائم کے مطابق جو ہے اس پانی کو دیکھ رہے ہوں گے تو پانی میں تھوڑی سی حرکت یا جنبش محسوس ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد بہت سارے جو ہے جو مشاہدات ہیں ان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پھول آپ نے رکھا ہوگا وہ ایک جگہ سے ٹرانسفر کر کے حرکت کر کے دوسری جگہ جانا شروع کرے گا، یا اس میں ہلکی سی بھی جنبش پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. تو وہ ایگزیکٹ ٹائم ہوگا آپ جس جگہ پہ موجود ہے اس ٹائم پہ قبولیت دعا کا. زبردست. اس عمل کو اگر کرتے ہیں جو کہ گلاب کا پانی کے برتن میں عمل ہے، جیسی گلاب میں ہلکی سی حرکت محسوس ہو آپ کو، وہی ایگزیکٹ ٹائم ہے آپ کی اس جگہ کا جس جگہ پہ آپ موجود ہیں. آپ اس ٹائم کے اوپر دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. سر کوئی وظیفہ یا کوئی ایسی کوئی چیز جو اس میں پڑھنا ہو؟ اعمال نوروز میں اگر دیکھا جائے تو اعمال نوروز جو ہیں وہ متعدد بے شمار ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس کا ٹائم بڑا لمیٹڈ یا محدود ہوتا ہے، اور آپ اگر اس کو طوالت دینا چاہیں تو بے شمار نوروز کے اعمال ہیں جو کہ آپ زنجانی جنتری میں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 12 امامیہ جنتری جو ہے اس کی آن لائن PDF فائل اویلیبل ہے ویب سائٹ پہ، وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یا آپ مجھے واٹس ایپ کر کے منگوا سکتے ہیں. اس کی کوئی ڈیٹیلز تھوڑی تفصیل ہوتی ہیں، عربک ہوتی ہیں پڑھنے کے لیے، دعائیں ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو بھجوا دوں گا. کوئی بھی منگوانا چاہے مجھے واٹس ایپ کر دے، میں بھجوا دوں گا. لیکن جو جنرل چیز ہے کہ جو آپ کی دل سے دعا نکلے گی نا، جو آپ سے دل سے آپ کے الفاظ نکلیں گے، وہ سب سے زیادہ معنی رکھیں گے. تو جو آپ کے دل میں حاجات ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یاد نہیں رہیں گے، تو آپ اس کو پوائنٹس میں لکھ لیں. جب دعا مانگنے لگیں تو آپ کے سامنے پیپر ہوگا، آپ اس ترتیب سے مانگتے چلے جائیں. بہت شکریہ سر. مصور زنجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہترین وقت بتا رہے تھے دعا کی قبولیت کا. پورے سال میں صرف ایک وقت پہ یہ دعا کا ٹائم آتا ہے. اسلام آباد کے ٹائم کے مطابق سر 2:03. اس کے بعد آپ کیلکولیٹ کر لیں پاکستان کے کسی بھی شہر سے، کراچی سے، لاہور سے یا ملک سے باہر سے، اسی حساب سے کیلکولیٹ کر کے آپ اس ٹائم پر اپنے لیے دعا مانگیں. انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، اور اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں. بہت شکریہ. سلام پاکستان.